حفاظت کر رہا ہوں کوئی کوا نہ لے کے اڑ جائے. انہوں نے پھر کہا کہ گھر والے کہاں؟ اس نے کہا تمہاری بھابھی بازار گئی چیزیں لینے کے لیے. اس نے کہا تیری عقل پہ میں حیران. ایک پاؤ گوشت پہ پہرا دے رہا ہے 2.5 من کی لاش پر. مذہب نہیں. مذہب اسلام اس مرد کو بے غیرت کہتا ہے جس کی گھر کی عورتیں پردہ نہ کریں. مرد پر واجب ہے کہ وہ پردے کا حکم دے. اہتمام کرے اپنے گھر میں پردے کے. اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو پاک طیب اور طاہر دین بھیجا ہے یہ مردہ دین نہیں، یہ زندہ دین ہے. اور اس دین کے اندر قدم قدم پر آپ کی رہنمائی ہے. قدم قدم پر. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو قبول ہی نہیں کیا. اس مسلمان کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں جو برائے نام مسلمان ہو. اتنا مذہب قبول کرے جس سے اس کا گزارا ہو جائے. یہ بات سختی کی نہیں پیار کی ہے کہ اگر اسلام میں ہو تو اسلام کہتا ہے کہ میرے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ادھورے رہے تو فائدہ نہیں ہو. اسلام جیسا میں نے عرض کیا کہ فل ٹائم مذہب ہے. ایک ایک قدم پر اسلام چاہتا ہے کہ جو جو میں حکم دوں اس کی اطاعت کروں. پہلا قانون یہی ہے کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ یہ کوئی عقیدہ نہیں کہ میرے علاوہ سارے کافر ہیں. اور اگر آپ کا عقیدہ کسی سے نہیں بھی ملتا پھر بھی آپ کو زبردستی کا اختیار نہیں. لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی. ہم نے ہدایت اور گمراہی کو کھول کھول کے سامنے رکھ دیا. اب تمہاری مرضی ہے کہ جس طرف چاہو اس طرف جاؤ، لیکن بیچ کی بات یہ ہے کہ جو راستہ جنت کو جاتا ہے وہ مشکل ہے، کٹھن ہے. اور جو جہنم کی طرف جاتا ہے وہ بڑا آسان ہے. بے دینی میں مزہ ہی مزہ. بندہ ایسا سمجھتا ہے ظاہری طور پر کہ میں بڑا فٹ اور بڑا سکون کے اندر. اسے یہ معلوم نہیں کہ ایک وہ ہے جو دیکھ رہا ہے. ہمارے چوتھے امام کے سامنے ایک بندے مولا دیکھ رہے. ایک بندے نے 4 روٹیاں چوری کر تندور سے. روٹیاں چوری کر. اچھا جو قبلہ کعبہ نے فکرہ ارشاد فرمایا اس کی تشریح میں بھی میں ایک فکرہ. اسلام ہر
اسلام بیچارے چور کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے. آل محمد کی عزت کی قسم اسلام ہر چور کے ہاتھ نہیں کاٹتا. اگر کسی شخص کو بھوک لگے اور مجبور ہو جائے کہ بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے، اسلام پھر چور کے ہاتھ نہیں کاٹتا، بادشاہ کے ہاتھ کاٹتا. پھر اسلام چور کے ہاتھ نہیں کرے. تجھے روٹی کیوں نہیں ملی؟ معاشرے میں یہ سیٹ اپ کیوں نہیں بنایا گیا کہ تو مزدوری کرے اور کمائے؟ دوسرا، اسلام ہاتھ کاٹ کاٹ کے بھکاریوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا. یعنی ایک پہلے چور ہے پھر اس کے ہاتھ کاٹ دو پھر وہ مانگنے نکل جائے گا. اسلام مسائل کا حل پیش کرتا ہے، مسائل پیدا نہیں کرتا. 20 شرطیں ہیں فقہ مقدسہ کے اندر، ساری پوری ہو جائے تو پھر ہاتھ کٹیں گے. 20 کی 20 شرطیں جب تک پوری نہیں ہوں گی ہاتھ نہیں کٹے گا، اور یہ پورا ہاتھ بھی نہیں کٹے گا، کیونکہ یہ تل میں جو ہاتھ کے ہیں یہ تو اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے. اور وہ بھی اس وقت کہ جب مجرم ناقابل اصلاح ہو جائے کہ اب یہ نہیں رکتا، تب کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ معاشرے میں کلنک کا ٹیکا بن جائے، شرمائے گھبرائے. امیر المومنین کے زمانے میں ایک بندے نے چوری کی، اور کوئی گواہ نہیں تھا. اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی. دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو، اللہ نہ کرے جس وقت بھی گناہ کا ارادہ کرے اسے اندر سے ایک آواز روکتی ہے. ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے زمین، در حقیقت وہ امام وقت کی آواز ہے. ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے زمین، در حقیقت یہ امام وقت کی آواز ہے. قسمت ہاری ہوئی نہ ہو تو بندے اس پہ عمل کرتے ہیں، قسمت ہار جائے تو بندے اس آواز کی پرواہ نہیں کرتے. کئی خوش قسمت ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں. جیسے چھٹے امام سے ایک بندے نے کہا، مولا میں آپ کے دشمن کی طرف جا رہا تھا، دشمن کی طرف اس کے کیمپ میں جا رہا تھا. آدھے رستے میں مجھے خیال آیا وہ بندہ ہے، آپ مولا ہیں، وہ دنیا والا ہے، آپ رسول کے بیٹے ہیں، مولا میں آدھے رستے سے مڑ گیا. امام فرماتے ہیں اماں کا شکریہ ادا کر، اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو تو بھی آدھے رستے سے. آل محمد نے سلامت رکھا. جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے شریعت کہتے ہیں، جو ماں کی چھولی سے واجب ہو اسے علی کی محبت کہتے ہیں.
تربیت واجب. میں نے عرض کیا تھا شادی کرنا واجب نہیں، شادی کا ہو جائے اس کے بعد بچے پیدا کرنا بھی واجب نہیں. بچے پیدا ہو جائے ان کی تربیت واجب ہے. شادی اس وقت واجب ہوتی ہے جب حرام میں پڑنے کا خطرہ ہو، لیکن بچہ دنیا میں آیا تربیت واجب ہے. اب اس کی تربیت کر، جیسے سانچوں میں ڈھالو گے ویسا بنتا چلا جائے، جیسے کرداروں میں ڈھالو گے ویسا بنتا چلا جائے. ماں ہندہ ہو بیٹا یزید ہوتا، ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین. امیر المومنین کے زمانے میں بندے نے چوری کی، کوئی گواہ موجود نہیں، اور میرے بادشاہ کے پاس وہ خود پیش ہو. دارین قربان کروں یا علی تجھ پر. دنیا بادشاہوں کے ظلم سے ڈرتی ہے اور کائنات علی کے عدل سے ڈرتی ہے. کائنات میں کوئی نہ آیا نہ آئے. 4 سال 4 مہینے 4 دن ظاہری حکومت ہے. اس عرصے کے اندر امیر المومنین کے احکامات پڑے. سب سے پہلا آفیشل آرڈر تھا، پہلا طلحہ اور زبیر نے بیعت کی تھی مولا علی. اب ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم نے بیعت کی ہے تو بڑے بڑے عہدے ملے. اب وہ عہدوں کی خواہش رکھ کر مولا سے ملنے. مولا اس وقت سرکاری کام کر رہے تھے. آل محمد کی قسم، یہ وہ موضوعات ہیں جو آمادہ کرنا پڑتا ہے پبلک کو سننے کے لیے، ورنہ ہمارے لوگ ٹریک سے ہٹ چکے. وہ علوم آل محمد جنہیں کہ علی کیوں علی ہے، ہم گولیاں کھا کے بھی علی کو کیوں نہیں چھوڑتے، کیا لطف ہے علی کی غلامی کے اندر. سرکاری کام کر رہے ہیں، چراغ روشن. آنے والے 2 بندے وہ ہیں جنہوں نے رات ہی علی کو ووٹ دیا تھا. اب وہ دل میں ارادہ لے کر آئے ہیں علی سے بصرے کی گورنری مانگی. علی نے لکھتے لکھتے جب انہوں نے کہا مولا کام ہے، لکھتے لکھتے علی فرماتے ہیں ذاتی کے سرکاری اللہ علی فرماتے ہیں کام ذاتی ہے سرکاری. حضرت زبیر نے کہا کہ ذاتی. علی نے کاغذ رکھے، چراغ بجھا دیا. یہ ہے کردار علی. بہت زیادہ کرپشن ہو جائے، رشوت عام ہو جائے،
معاشرے میں بگاڑ ہو جائے، اس کے بعد کوئی شریف حکمران آئے تو اس کے لیے حکومت بڑی مشکل ہو جائے۔ یہ حالات تھے علی کے ساتھ۔ لوگ کرپشن کے عادی ہو چکے تھے۔ اب بڑی توجہ سے یہ مشکل بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن نماز عبادت ہے اور واجب ہے، اس کے پڑھنے میں پیسے نہیں ملتے۔ بالکل قبلہ کعبہ نے صحیح کہا۔ اللہ میاں کی طرف سے کوئی چیک تو نہیں آتا بھائی تیری 50 نمازیں ہو گئی ہیں۔ واجب ہے، روزہ واجب ہے، روزے رکھنے کی اجرت نہیں ملتی۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ ایسے ہی حج، زکوٰۃ میں تو الٹا دینے پڑتے ہیں۔ اسی طرح ایک عبادت کا نام ہے جہاد، وہ بھی عبادت ہے جیسے نماز۔ جہاد کی بھی تنخواہ نہیں ہے اسلام میں، اور مخصوص لوگوں پہ نہیں کہ یہ 50,000 لڑائیں، ہر مسلمان پر واجب ہے، جو بوڑھا نہ ہو، بیمار نہ ہو، بچہ نہ ہو۔ اب یہ جو اسلام کے اندر شعبہ بنایا گیا، تم جاؤ مصر میں لڑو، تم قسطنطنیہ میں لڑو، تم ایران میں حملہ کر دو، پیچھے سے دین میں تبدیلیاں شروع ہو گئی۔ وہ جو بولنے والے لوگ تھے انہیں لڑنے بھیج دیا، ازواج رسول میں کیٹیگریز بنا دی گئی، تمہارا اتنا، تمہارا اتنا، تمہارا اتنا۔ یہ تھی معاشرے میں بگاڑ۔ اس بگاڑ نے دین کا حلیہ بدل دیا۔ علی نے تخت قبول کیا تو ایک بندے نے اٹھ کے عجیب سوال کیا، یا علی آپ نہیں فرماتے تھے کہ یہ حکومت بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے سے بھی بدتر ہے؟ لیکن عربی زبان میں اچھے مرد کو کہتے ہیں آلہ۔ اگر کوئی مرد ہو، مذکر ہو، واحد ہو، اس کی عربی ہے آلہ۔ عورت اگر اچھی ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں آلیہ۔ آلہ کی مؤنث ہے۔ گندے مرد کو عربی میں کہتے ہیں ادنا۔ یہ آلہ کا اپوزٹ ہے۔ اور گندی عورت کو عربی میں کہتے ہیں دنیا۔ جو پہ کوئی فکر والی بات ہے، میں نے غلط نہیں پڑھا کہ آپ کی خاموشی سے میں ڈر جاؤں۔ آلہ کی مؤنث ہے عالیہ، ادنا کی مؤنث ہے دنیا۔ مرد گندا ہو تو ادنا کہلاتا ہے، عورت گندی ہو دنیا کہلاتی ہے۔ اب آپ سمجھے علی نے کیوں کہا تھا جا دنیا، علی تجھے طلاق دیتا ہے۔ دنیا اگر گندی عورت نہ ہوتی تو علی طلاق کیوں دیتے؟ جا کسی اور کو دھوکہ دے، ابو طالب کا بیٹا تیرے فریب میں آنے والا نہیں۔ تو سانپ کی طرح سے ہے جس کی جلد بہت نرم ہے اور زہر بڑا خطرناک ہے۔ دارین قربان فرزند عمران کو، تو سانپ کی طرح سے ہے جس کی جلد بڑی نرم ہے اور چمکدار ہے۔
زہر بڑا خطرناک ہے. علی تجھے طلاق دیتا ہے. علی تجھے طلاق دیتا ہے. پھر علی کے کسی بیٹے نے بھی اسے منہ نہیں لگایا. کبھی حسن کے سامنے صادقی آئی, اس نے جوتی کی نوک پہ تخت کو اڑا دیا. آپ کو پتا ہے کہ علی کی اولاد نے دنیا کو منہ کیوں نہیں لگایا؟ جسے باپ طلاق دے دے اولاد پر حرام ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. دنیا میں لڑائی کے 3 عنوان ہیں, تینوں سے شروع ہوتے. ظالم, ظالم, زمین. ایک زمین پہ 2 بندے آپس میں لڑ پڑے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے. ایک کہتا تھا میری, دوسرا کہتا تھا میری. جھگڑا حضرت داؤد تک پہنچا. بڑے مشہور فیصلے ہیں جناب داؤد کے. اب حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کرنے آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں زمین سے نہ پوچھوں کہ تو اس کی ہے کہ اس کی. جو زمین نے جواب دیا وہ رہتی دنیا تک یاد رہے. اللہ کے نبی نہ میں اس کی ہوں, یہ دونوں میرے ہیں. مال ہے یا نہیں؟ یہ دونوں میرے, انہوں نے میرے بیچ میں آنا. زمین. ہر جھگڑے کی بنیاد یہ 3. سنیے مولا علی کا ایک خطبہ اور خطبے کا ایک ٹکڑا, اور پھر سوچئے دروازہ اتنا پڑھا لکھا ہے تو شہر کتنا پڑھا لکھا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی باب. میرے مولا کے خطبے کی پہلی 3 لائنیں. گھوڑے کی زین کو منبر بنایا. جا رہے تھے, ساتھ میں صاحب گھوڑا روک لی, اہل القبور سے خطاب کیا. ایسا کوئی خطیب کر سکتا ہے جس کی ٹھوکر پہ میت بولتی ہو. کبھی کبھی ہم پڑھنے والے اگر کسی کو جگائیں تو اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میت سے یا نبی گفتگو کر سکتا ہے یا امام کر سکتا ہے. امیر المومنین نے گھوڑے کی زین کو منبر بنایا. اب اسے کسی خاص بندے پر امپلیمنٹ نہیں کیجیے گا, ایک بندے پر نہیں اپلائی ہوگا. جنرل بات ہو رہی ہے, جنرل. ہم آپ سے تقریر کرتے ہیں بزرگان محترم, سامعین گرامی, عزاداران امام. سنیے علی مردوں کو کیا کہتے ہیں. قبروں کو دیکھ کے فرمایا اے خاموش ہمسایوں, مردوں کو دیکھ کے فرماتے اے خاموش ہمسایوں. ہمسائے ہیں چپ پڑے. بندے ناچ رہے تھے, تماشے کر رہے تھے بازار میں, اور بہلول دانا بھی وہیں کھڑے تھے. ایک بندے نے چھیڑتے ہوئے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا صلح کرا رہا ہوں.
میں کیڑی گل ہے بہنوں کیا کر رہے ہو؟ صلح کرا رہے ہو. بندہ حیران ہو کے کہتا ہے کس کی؟ کس کے ساتھ؟ بندوں کی اللہ کے ساتھ. بندوں کی اللہ کے ساتھ. اس بندے نے کہا نتیجہ؟ بہلول نے کہا اللہ مانتا ہے بندے نہیں مانتے. ایک استغفار پہ راضی ہو جاتا ہے. علی فرماتے ہیں جلدی راضی ہو جاتا ہے. ایک سجدے میں پچھلی ساری معاف کرنے پر تیار. کہتے تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. معافی مانگ مجھ سے, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی ایسا عطا کرنے والا؟ کبھی کبھی آپ نے آدھی رات کو ٹیلی فون کیا, اگلا بندہ گل پڑ گیا, ایک ٹائم میں فون کرنا, دروازے پہ دستک دینے لگے, جب ٹائم بڑا ہو گیا, کیا رب تجھے نصیب ہوا ہے تو آدھی رات کو پکار, وہ اور زیادہ خوش ہو جائے. ادھر حالات نہیں ہے آپ کے یورپ امریکہ میں کوئی بندہ کال کرے تو وہ اپنے مزاج اور ضمیر میں یہ سمجھتے کہ میں نے اسے بیک کال کرنی ایک دفعہ کے بدلے ایک. اور امام کہتے ہیں کوئی ایک دفعہ اسے دل سے پکارے وہ 70 دفعہ جی کہتا ہے. 70 دفعہ مان تو نے ایک دفعہ مجھے پکارا. ایسا کریم خالق, ایسا کریم رحمان رحیم, اس سے بہتر دیالو کوئی, اس سے بہتر عطا کرنے والا کوئی. دن کو پکار, رات کو پکار, جب مرضی پکار. اور اب امیر المومنین مردوں کو بندے نہیں مان رہے, اللہ مانتا. کچھ عرصے بعد شدید بہلول قبرستان میں بیٹھا تھا, چپ, بندہ گزرا. بہلول قبرستان میں کیا کر رہا ہے؟ شہر کی رونقیں دیکھ. فرمایا شہر آ کے کیا کروں؟ شہر والے بھی ایک ایک کر کے یہی آ رہے ہیں. سامعین گرامی, نعمتوں کی قدر کرو ان کے چھن جانے سے پہلے. یہ علی فرما رہے ہیں, موت سے پہلے توبہ کر, بڑھاپے سے پہلے عبادت کر, ماں باپ کے جانے سے پہلے ان کی خدمت کر. زندگی میں لڑتا رہا, فوت ہو کے ہائے ابو, زندگی میں نعمتوں کی قدر کر. علی فرماتے ہیں خاموش ہمسایوں, تمہاری عورتوں نے نکاح کر لیے, وہ پچھلی بات پھر دہرانی پڑے گی. زن پہ لڑائی ہوتی ہے,
زار میں ہوتی ہے، زمین میں ہوتی ہے۔ واہ جی واہ، ایک خاص بندے پر اپلائی نہ کرے، میں نے پہلے کہا جنت تمہاری عورتوں نے کہا زان کی حیثیت ختم، تمہارے گھروں میں اب کوئی اور رہتا ہے، زمین کی حیثیت ختم، واہ جی واہ، تمہارا مال اب کسی اور کے قبضے میں ہے۔ امیر المومنین کے گورنر نے مکان بنایا، علی نے فرمایا اگر تم نے یہ مسلمانوں کے پیسے سے بنایا تو تو نے ایک گھر نہیں بنایا، دو بنائے، ایک دنیا میں دوسرا جہنم میں۔ اور فرما رہے ہیں علی کا پیغام پہنچاؤ کائنات، فرمایا ایک پل سے زندگی ادھر سے ادھر چلے جانا، تعجب ہے کہ لوگ پل پہ پکے مکان بناتے ہیں اور اس کی ناپائیداری کا خیال بھی نہیں کرتے، ایسے جیتے ہیں کہ جیسے ہمیشہ جئیں گے۔ علی فرماتے ہیں مرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تھے ہی نہیں، اور فرمایا جیتے ایسے ہیں جیسے ہمیشہ رہیں گے، مر جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تھے ہی نہیں، جیسے ان کا وجود ہی نہیں تھے۔ چنانچہ ایک بادشاہ ہے، اس نے مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد اس نے اعلان کرا دیا جو اس میں عیب ڈھونڈے گا میں اسے انعام دوں گا۔ بڑے بڑے بندے آئے، ہر بندے نے آ کر کی بڑا تعریف کی، واہ بادشاہ واہ، ایسا بہترین مکان، کھڑکیاں وہی ہیں جہاں ہونی چاہیے، تعلیم واہ سبحان اللہ، ہر کوئی بہلول نکل گئے، علی کا دیوانہ آ گیا جس کا بڑے بڑے دانا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باقیوں نے مکان دیکھا تھا، اس نے دیکھا ہی نہیں، اس کا بادشاہ اس میں دو عیب ہیں، ایک بھی نہیں۔ بادشاہ کو چڑھ گیا غصہ، آ میرا بچہ، بادشاہ کو چڑھ گیا غصہ، بسم اللہ، ٹھیک کوئی بات نہیں، بسم اللہ، مولا آپ کی زندگی کرے، اللہ معذر سے انصاف فرماتے تھے اس وقت نہیں ڈرنا چاہیے جب کوئی بچہ ممبر کی طرف آ رہا ہو، ڈرو اس وقت جب کوئی بڈھا ممبر کی تھوڑا سلون ہی چھوڑنا چاہیے، بس 7 مہینے گرانے کر بہلول آ پہنچو، مکان دیکھا ہی نہیں، فرمائش میں دو عیب ہیں، اس کا بیان کر، کہنے کہ پہلا عیب تو یہ ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی گر جائے، جاؤ دیکھو موہنجو-دڑو، جاؤ دیکھو ہڑپا، جاؤ دیکھو ٹیکسلا، کتنے کتنے بڑے محل تھے، آج ٹکٹیں لگی ہوئی۔ علی فرماتے ہیں کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے اے انسان، تجھے کس چیز نے موت سے غافل کر دیا؟ دارین قربان یا علی، فرماتے حسن پہ ناز ہے، تم نے ماضی کے حسینوں کو نہ دیکھا جن کا حسن ملک الموت کو لبھا نہیں سکا، فرماتے میں دولت پر ناز ہے، تم نے ماضی کے دولت مندوں کو نہ دیکھا کہ جن کا مال ملک الموت کو رشوت نہ دے سکا، بیٹوں پہ ناز ہے، تم نے ماضی کے بیٹوں والوں کو نہ دیکھا کہ جن کے بیٹے ملک الموت کا رستہ نہیں روک سکے، مال صرف کفن دے گا وہ بھی نصیب میں ہوا، بیٹے صرف قبر تک پہنچائیں گے، قبر بند، اب
ذرہ کے برابر بھی نیکی ہے تو ساتھ جائے گا، ذرہ کے برابر بھی اگر کوئی گناہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بھی کوئی بندہ یتیم کا مال کھا جائے اور اللہ جنت میں بھی اسے مرغے چرگے کھوائے۔ ظالم اگر ظلم کر کے گیا ہے بدلہ دے گا، کیونکہ وہ عادل ہے، عادل ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شہید کو بھی معاف نہیں۔ ایک قرضہ، یہ نہیں کہ شہید ہے تو مالک معاف کر دے، اس کی مرضی۔ تین چیزوں میں مذہب کا استثنا نہیں، آل محمد فرماتے ہیں۔ والدین مشرک بھی ہیں تو خدمت کر، قرض یہودی کا بھی ہے تو واپس کر، مہمان یہودی اور عیسائی بھی ہے تو تعظیم کر، اکرم الضیف ولو کان یہودیا او نصرانیا، پیغمبر فرماتے ہیں مہمان کی عزت کر، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو۔ ان چیزوں میں کوئی عزت نہیں۔ شہید کو کیا نہیں، پہلی کیا چیز معاف نہیں، قرض۔ دوسرا اخلاق، بات اخلاق کی معاف نہیں، بالخصوص بیوی کے ساتھ سلوک، اس کا بول چال کیسا ہے اپنی رجت کے ساتھ، اور رجت کا آغاز ہوتا ہے بیوی سے۔ ماشاءاللہ کئی بندے ساری زبان مردی اسی طرح اٹھاتے ہیں، سلام لیتے ہیں، اچھا لے روٹی ٹھنڈی ہے تو گرم چاہیے، گرم ہے تو ٹھنڈی۔ ہاں بالکل الٹ، کیونکہ دین اسلام ہے۔ ایک انگریز کا مجھے کال یاد آیا، اس نے کہا اسلام is the best religion but the Muslim is the bad nation۔ بہترین مذہب بدترین لوگوں کی ہاتھ چلا۔ اسی لیے تو ہم امام کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں، امام آئیں گے تو اسلام نافذ ہوگا، اس سے پہلے کوشش واجب ہے، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ سعد ابن معاذ، اور وہ روایت پڑھا اور میں نے پورے عشرے میں اب تک اور آگے بھی انشاءاللہ وہی روایت پڑھی ہے جو شیعہ سنی دونوں مسلمانوں کے پاس ہوگی، کیونکہ ہم اگر یہاں ایسی گفتگو کریں کہ وہ آنا ہی چھوڑ دے پھر مشن ادھورا ہو جائے۔ شیعہ تو 20 روپے کی سی ڈی لگا کے بھی مجلس سن لے گا۔ ہمارے کئی ایسے بھائی ہیں جو مصروفیت کی وجہ سے پھر پورا سال مجلس سے نہیں سنتے، حسین کے صدقے میں 10 دنوں میں سن جائے، تو سر انہوں نے جھکایا ہے، دل ہمیں ان کا جھکانا چاہیے، آل محمد کا پیغام پہنچانا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہے، اور صحابی بھی عام نہیں، شہید ہے، اور خالی شہید نہیں، ملائکہ نے غسل دیا۔ میں منت کرتا ہوں اگر کسی بندے کو روایت بری لگے غصہ نہیں کرنا، تحقیق کرنی، ماشاءاللہ جیسے عالم سے آپ کے تعلقات ہو اسی سے پوچھ لینا ہے کہ یہ بات سچی ہے کہ غلط۔ ملائکہ نے غسل دیا، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضور آئے، اور پیغمبر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا
آپ تیز کیوں نہیں جلتے؟ فرمایا سعد کے جنازے میں اتنے ملائکہ آئے ہوئے کہ مجھے روک روک کے چلنا پڑتا۔ جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھانے کے بعد دفن ہوا، وہ قبر بند ہوئی، حضور دعا مانگ رہے ہیں، ماں سے یہ فضائل برداشت نہ ہوئے، خوشی کی ماری قبر پہ آئی، کہنے لگی توبہ لکا یا سعد، اے سعد جنت مبارک ہو، اللہ کی رحمت تیری قبر میں کھڑی ہو کر رحمت کی دعا مانگ رہی ہے۔ اللہ کی رحمت تیری قبر پر رحمت کی دعا مانگ رہے۔ حضور نے فرمایا اسکت یا ام سعد، سعد کی ماں چپ کر، تیرے بیٹے پہ فشار قبر ہو رہا ہے، دائیں پسلیاں بائیں طرف ہے اور بائیں پسلیاں دائیں طرف۔ ماں نے تڑپ کے پوچھا یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید نہیں؟ فرمایا ہے، شہید کے لیے جنت نہیں، فرمایا آخرت میں، اگلے جہان، ابھی عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا بیوی پر ناجائز سختی سے بولتا تھا، اللہ نے پکڑ لیا۔ ہمارے مذہب کا ایک بڑا جلیل القدر عالم دین ہے آیت اللہ دست غیب شیرازی رحمت اللہ علیہ، شہید محراب۔ آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے خطبے میں فرمایا تھا کہ میں قوم کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ دست غیب کی کتابیں پڑھیں گے، ریکمینڈڈ ہے۔ دست غیب شیرازی نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا اردو ترجمہ انہوں نے فارسی میں لکھی تھی، داستان ہائے پراگندہ، اردو ترجمہ اس کا چھپا بکھرے موتی، وہ یہ اسٹال پہ بھی آپ کو ملے گا کہ ایک آیت اللہ کا انتقال ہوا جو بڑے تہجد گزار تھے، بیٹے نے خواب میں دیکھا پورے جسم سے نور نکل رہا ہے، ہونٹوں سے خون جاری ہے۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہا تیری ماں کا نام بگاڑ کے لیتا تھا، وہ دل میں برا محسوس کرتی تھی لیکن میری عزت کی خاطر بولتی نہیں تھی۔ ملائکہ نے کانٹوں سے بھری ہوئی چھڑی ماری ہے، کہا میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ آپ کو معاف کر دے؟ کہا میرے لال اللہ سے نہیں اپنی ماں سے کہہ، جب تک وہ معاف نہیں کرے گی تب تک اللہ معاف نہیں۔ شادی نہیں ہوتی، ایک دفعہ پھر دسے، ایک دفعہ پھر امام حسین کی عزت کی قسم، یہ جعفر صادق کا مذہب ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور اللہ یعنی توبہ آپ نہیں کرنی کہ گھر جا کر معافیاں بھی مانگنی۔ یہ آل محمد کا مذہب ہے، جو کتا معاشرہ بیٹی کے پیدا ہونے پر اسے ذبح کر دیتا تھا،
دفع کر دیں. اس معاشرے میں حضور نے فرمایا میں بیٹی کی اتنی عزت کروں گا کہ تمہیں پتا چلے گا کہ یہ عطیہ خدا بندی ہے, رحمت خدا بندی. ایک ذکر ہمارے ذاکرین لے میں فرما جاتے کہ دھی ایک ضرور من پتر جائیداد دے وارث تے دھی منجی دی وارث. جو بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتا وہ کافر ہے. جو حصہ اللہ نے رکھا ہے تو کون ہے کہ صرف بیٹوں کو دے. اگر بیٹی کو حق نہیں دیا تم میں اور ناصبان فدق میں کیا فرق ہے؟ اور ہے یا نہیں آپ؟ بچہ ہے یا نہیں؟ یہ مال دنیا یہیں پڑا رہے گا, آگے کردار جائے گا, آگے کیریکٹر جائے گا کہ زندگی میں تم نے کیا کیا. علی والے تھے کہ نہیں؟ نعرے مارنے سے نہیں, عمل. بندہ سنتے غیروں بھی پوری کرے جی بیٹی کو حق نہیں دینا, یہ تو انہی کا کردار ہے. داڑھی نہیں رکھنی, یہ تو یزید کے باپ کا کردار ہے. اسلام میں سب سے پہلے جس نے داڑھی مڈوائی تھی وہ یزید کا باپ تھا. اس نے کہا تھا یہ بڑی ہے سنت رسول. میں قبر حسین کی قسم کھا کے بیٹھا. پھر بندہ کہے میں علی والا ہوں. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے بندہ نعرے کسی کے ساتھ مارتا رہے, ووٹ کسی کو ڈال کے. تیرے سر دے تو میں تقریر کر لیا بسم اللہ. 6 مہینے گرامی علی والا بننا بہت آسان ہے لیکن حلالی کے لیے بے شک. علی سے محبت کا تقاضا ہے. ایک آپ بندے کو کسی ایکٹر سے محبت ہو جائے وہ بات ویسے ہی عبادت ہے. قرآن کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں, ویسی شکلیں بناتا ہے کہ میں وہی نظر آؤں. اگر علی سے محبت ہے تو ویسا نظر آنے کی کوشش کیوں نہیں؟ باعث تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. اپنے مولا کے سامنے حاضر خدمت ہونے کے لیے ایسا کردار اپناؤ جو علی والا. دعوت میں موجود تھے حضرت سلمان فارسی, باہر ایک شیر آ کے بیٹھ گیا رستے میں, تو جو بزرگ باہر نکلتا تھا وہ واپس آ جاتا. کیوں نہیں جاتے؟ شیر. سلمان نکلے, انہوں نے شیر کو کان سے پکڑا اور پرے چھوڑ کے آ گئے. بندے بڑے حیران. انہوں نے کوئی اپنا بے غیرتی والا فکر کہا جو سنگیتوں کو کہتے تھے, ہاں سلمان تو نے بھی جادو سیکھ لیا ہاشمیوں سے؟ فرمایا نہیں, میں نے علی کے قول پہ عمل کیا. علی نے کہا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے پھر ہر چیز اس کی اطاعت ہے. علی والا. 1 منٹ کے لیے کوئی بندہ نیت کرے کہ آج سے میں علی والا بنوں گا. میرے گھر میں مان پڑا ہے اور میرا مذہب تو کہتا ہے کہ میں خوف ہوں, یعنی ابھی تک نہیں دیا, فوراً حساب کر کے کسی سید کو دینا شروع کر دے, لکھنا شروع کر دے, رحمت خدا دے. بیٹی کا حق نہیں دیا سے جا کے کہے میرے بچے اتنا مال تجھے دے دیا تھا دہیج میں, اتنا باقی رہتا ہے, یہ اپنا حق لے لے. جس نے ایسا کیا اس نے اپنی قبر صاف کر, قبر صاف کر لی. حکم ہوا وہ حدیث میں اس نے ادھوری چھوڑ گیا تھا. 3 موقعوں پر
شیطان کہتا ہے میں بندے کے کندھے پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں. 3 موقعوں پہلے جب کسی موقع پر 2 نامحرم اکیلے ہو تو وہ کہتے ہیں تیسرا میں ہوں. اسی لیے اجتماع حرام. مرد اور عورت کا کسی اکیلے مقام. اور میں نے مثال عرض کی تھی جیسے پیٹرول پمپ پہ ماچس کی تیلی چلانا منع ہے کیونکہ آب و ہوا ٹھیک نہیں, آگ بھڑک جائے. اسی طرح سے یہ. دوسرا, جب کوئی غصے میں ہو شیطان کہتا ہے مولا دل حافظ میں بولتا ہوں, اس وقت وہ بندہ. تیسرا, جب کوئی بے ایمانی سے فیصلہ کرنے لگے, ارادہ کرے کہ میں ڈنڈی ماروں گا تو میں فوراً اس کی گود میں جا کے بیٹھ جاؤں. یہی وہ نظام تھا جسے آل محمد نافذ کرنا چاہتے تھے لیکن دنیا کے کتوں نے نافذ نہیں ہوئے. کسی کی زمین پر کوئی قبضہ کر لے لوگ افسوس کریں گے لیکن کورٹ میں وارث جائے گا. جو عدالت میں جائے گا وہ وہی ہوگا جو وارث ہوگا. دین کا وارث تھا حسین. صحابہ کرام کے بچے گھروں میں آرام کرتے رہے, حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایسے بچے کو بھی لے کے چلا جس کی عمر ابھی 18 دن تھی. علی اصغر کی ولادت ہوئی ہے 10 رجب کو. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. 10 رجب کو دنیا میں آیا, 10 شعبان کو 1 مہینے کا, 10 رمضان کو علی اصغر کی عمر 2 مہینہ, 10 شعبان کو 3 مہینے, 10 ذیقعدہ کو 4 مہینے, 10 ذی الحج کو 5 مہینے, 10 محرم کو اصغر کی عمر 6 مہینے حسین کا سفر ہے, 6 مہینے اصغر کی عمر ہے. علی اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. علی اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. ذمہ داری سے لفظ کہتا ہوں, پوری زندگی علی اصغر کو گھر نہیں ملا, مرنے کے بعد قبر نہیں ملا. کئی بندوں نے میرا لفظ سمجھا ہے, کئی نہیں سمجھا. میرے شیعہ سنی مسلمانوں, شہادت کے بعد یہ واحد شہید ہے جسے حسین نے قبر بنا کر چھپا دیا, پھر نشان مٹا دیا. آپ کو معلوم ہے کہ علی اصغر کی قبر کیوں بنائی؟ امام حسین کو پتہ نہیں تھا کہ اصغر کو یہ نکال لیں گے, پتہ تھا کہ نہیں تھا, پھر کیوں چھپایا؟ آج کچھ مولوی ہیں جو شیعہ بھی کہلاتے ہیں اور یہ فکرہ بھی کہتے ہیں کہ اچانک ایک تیر آیا جو علی اصغر کو لگ گیا. کیا کہنے کا مطلب کہ تیر مارا تو حسین کو تھا, علی اصغر کو اچانک لگ گیا. یزید کی
نہیں تھے تو جسے میں نے دفنا دیا تھا اسے تو چھوڑ دیتے. ظالموں نے اصغر کو چھوڑا نہیں, ہاتھوں میں نیزے لے کے کربلا کی زمین میں مارتے رہے. اور جب نیزے کے ساتھ اصغر باہر آیا تو ظالم نے گھٹنے میں رکھ کے لیے اصغر کی گردن سر ظالم اٹھا کے لے گیا, جسم کو کربلا کے میدان میں پھینک دیا. شام غریبہ میں ہر لاش کے وارث اور رشتہ دار آئے, 2 لاشوں کا کوئی رشتہ دار نہ تھا. ایک رباب کا علی اصغر, دوسرا فاطمہ کا حسین. ادھر سے گھوڑے پامالی کے لیے دوڑے. بی بی رباب کی آواز, مولا اصغر میرا سیدوں سے آخری رشتہ تھا, میرے بچے کا خیال رکھنا. حسین کی لاش نے سمٹنا شروع کیا, اصغر کی لاش کو حسین نے سینے میں رکھا. مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے, مغرب کے گھوڑے مشرق کو. اصغر باپ کے سینے میں دفن ہو گئے. علی اصغر کا دفینہ, حسین کا سینہ. زندگی میں گھر نہیں ملا, مرنے کے بعد کا بننے. نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں, جب گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی اس وقت پیغمبر مصطفیٰ اگلے مورچوں سے صحابہ کرام کو پکڑ پکڑ کے پیچھے لگے. یہ لفظ سمجھ رہے, یہ نہج البلاغہ میں علی کا فرمان ہے. اگلے مورچوں سے صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو آگے نواسے کا مقصد وہی رہا, ترتیب جنگ بدل دی. صحابہ کو آگے کیا, اہل بیت کو پیچھے. حسین نے, عباس نے پوچھا جاؤں نہیں جاؤں, قاسم نے پوچھا ابھی نہ جاؤ, اکبر نے پوچھا ابھی نہ جاؤ, حبیب نے پوچھا جاؤں بسم اللہ, مسلم ابن اوسجا نے پوچھا جاؤں بسم اللہ, عابد سے شاکری نے پوچھا جاؤں بسم اللہ, شبیب نے پوچھا جاؤں بسم اللہ. خون پیارا تھا نہیں, فکرہ سنیں گے, سارے پیاسے تھے. جو جلدی شہید ہوگا امتحان ختم ہو جائے گا, کوثر کا جام پی لے گا. مہمان نوازی حسین کے خلاف تھا. اکبر پہلے پانی پی لے, حبیب پیاسا رہے. اگلا لفظ سمجھ میں آ گیا, بستر میں بھی ہائے کرو گے. جس کسی میں پیاس کو برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا, حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا. جنہوں نے ہائے کیے مولا تمہیں سلامت رکھو, جنہیں بات سمجھ نہیں آئی ان کے لیے ایک لفظ اور پڑھتا ہوں. اب گھر جا کے سوچنا علی اصغر کتنا بہادر تھا. اکبر کے بعد گیا, غازی کے بعد کائنات میں بڑے بڑے بہادر گزرے, بڑے بڑے شاہ سوار گزرے. کتنا میری تصدیق کیجیے گا, بڑے بڑے شاہ سوار بڑی بڑی سواریوں میں بیٹھے. اصغر جیسی سواری کسی سے پیغمبر کسبہ پہ بیٹھے, علی دلدل پہ بیٹھے,
شبیر ذوالجناح پہ، عباس اشہل پہ، علی اکبر رقال پہ، رباب کا اصغر حسین کے ہاتھوں زندگی کی پہلی جنگ لڑنے کے لیے آیا. رو کے کہنے لگا وہ دیکھو تمہارے جانور پانی پی رہے. 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پی جاتا ہے. شبیر نے کہا مانگے اصغر پانی. دوڑ کے بغیرت عمر میں ساتھ آ گئے. کہتا نہیں پہلے بچے کو خود سے جدا کر، تیرے ہاتھوں میں بھی نہ مانگے، کہیں تو سکھا نہ دے. شبیر نے تبتی دیر پہ اصغر کو نہیں جانا. شبیر پیچھے ہوا، یہ خیمے کے دروازے سے فضا دوڑی، قریب آگے کہتی ہے مولا حسین. اصغر کی ماں خیمے کے دروازے پر کھڑی ہے، منت کر رہی ہے. منت ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی زبان سے نکلتے ہیں. اصغر کی ماں کہہ رہی ہے اصغر سے کہو ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے، میں سننا چاہتی ہوں میرا اصغر بول. شبیر نے صغیر کو اٹھایا، حسین نے علی اصغر کو اٹھایا، باپ کے ہاتھوں میں اصغر آیا. مرحبا اصغر، میں راضی میرا نانا بس. ایک لفظ کہتا ہوں، ایک لفظ
ظہور